السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام جید اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی رہنما قائد ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر آج وہ اپنا اہم خطاب فرما رہے ہیں۔ اور جمعیت اہل حدیث پاکستان آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ خدا اگر مجھے توفیق دے، میری طبیعت خراب ہے کئی دن سے، چاہتا ہوں کہ آج یہ موضوع جو ہے مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ چاہے صبح تک بیٹھو گے؟ ایسے نہیں بات، اگر آپ بیٹھیں گے تو پھر تو میں بات کا آغاز شروع سے کروں۔ آگے بدلاؤ، ہاتھ اٹھا کے سارے۔ تو انشاءاللہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری کوشش ہوگی کہ جو بات شروع کروں اسے مکمل کروں، جو باقی رہ جائے گی پھر کل خطبہ جمعہ بھی میں نہیں دینا ہے۔ کیوں جی مولانا صاحب؟ مولانا محمد صاحب صاحب کہہ رہے ہیں بڑی مشکل سے مسجد بنائی ہے، ایک اور آ گیا قبضہ کر رہے ہیں۔ قبضہ صرف کل کے لیے ہے، باقی پھر مولانا صاحب انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ ذرا پوری توجہ کے ساتھ، جس نے یہ ٹیپیں ویپیں ہیں وہ ٹھیک کر لیں، نہیں تو رہنے دے، باقی پھر اس سے تبادلہ کر لینا ٹیپوں کا، کیونکہ طبیعت کی خرابی میں اگر دوستوں کی چاہے۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ حضرات، آج کی یہ کانفرنس جو شہداء کانفرنس کے نام سے معنون ہے، یہ جمعیت اہل حدیث راولپنڈی کی طرف سے پہلی کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ آپ کے جوش اور جذبہ کو دیکھ کر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ سے یہ کانفرنس ہر سال اللہ کی توفیق سے محرم الحرام کے آخری اشرا میں ہمیشہ ہمیشہ منعقد ہوا کرے گی انشاءاللہ، جس میں جہاں اس مہینے میں واقع ہونے والے ایک عظیم حادثے کی اور عظیم واقعے کی تفصیلات افسانے اور کہانیوں سے ہٹ کر بیان کیا جایا کریں گی، وہاں اس بات پر بھی گفتگو ہوگی کہ اس واقعے کے نتیجے میں کس طرح کچھ ایسے حالات رونما ہوئے کہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس طرح دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ اب
قیامت تک ان کے متحد اور متفق ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ پھر آج جب میں اس کانفرنس میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کے لیے اپنی طبیعت کو آمادہ کر رہا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ بھی کوئی منطق اور فلسفے کی بات ہے؟ شریعت اور اسلام کو تو چھوڑ دو، کوئی عقل اور معقولیت کی بات ہے کہ کسی آدمی کی تعریف اس وقت تک مکمل نہ سمجھی جائے جب تک کہ دوسروں کو گالی نہ دے لی جائے؟ حیرانگی کی بات ہے کہ پچھلا 1 مہینہ، اور 1 مہینہ ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ایام گزرے، ہم نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے سنا کہ نام حسین کا لیا جاتا ہے اور گالیاں ان اکابر کو دی جاتی ہیں کہ جو اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینوں سے لگا کر، اپنی پیشانیوں پہ سجا کر، اپنے جسموں کا لہو بہا کر، اپنی جوانیوں کی قربانی دے کر، اپنے مالوں کو راہ حق میں نچھاور کر کے ان تعلیمات کو ہم تک نہ پہنچاتے تو ہم نے بھی جنو پہن کے کسی بت کی پوجا میں اپنے آپ کو مشغول پانا تھا۔ ہم نے ان اسلاف کی ان قربانیوں کا یہ صلہ دیا ہے کہ بجائے اس بات کے کہ قرآن کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، بجائے اس بات کے کہ ہم ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے بارگاہ ربانی میں اپنی جھولیاں پھیلاتے، ان کے احسانات سے اپنے آپ کو زیر بار سمجھتے، بجائے اس بات کے ہم نے سرور گرامی کے محبوبوں کو گالی دینا اپنا شعار بنا لیا ہے۔ میں جناب ڈاکٹر محمد شریف صاحب جو ہماری دعوت پر اہل حدیث کی محبت میں اتنی دور سے بغداد سے، وہ بغداد جو احمد ابن حنبل کا شہر ہے، اہل حدیثوں کا وہ امام جس نے رب کے نام کو اونچا رکھنے کے لیے اپنی گردن کو کٹوانا گوارا کر لیا، باطل کے سامنے جھکانا گوارا نہ کیا، اس بغداد سے جس میں اہل حدیثوں کا پیر، اہل حدیثوں کا قائد، غنیت الطالبین میں صرف اہل حدیث کو ناجی فرقہ قرار دینے والا عبد القادر جیلانی بستا تھا، اس بغداد سے جہاں سے علم کے قافلے چلا کرتے، جہاں سے علماء علم کے حصول میں اور علم کی نشر و اشاعت میں پوری کائنات میں پھیلتے، اور وہ بغداد جس کے بارے میں امام شافعی نے کہا تھا کہ دنیا کے ہر شہر میں مجھے یاد ہے میں کتنی دفعہ گیا ہوں، لیکن بغداد علم کا اتنا بڑا مرکز ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں میں کتنی مرتبہ اس میں داخل ہوا ہوں۔ اس بغداد سے ہمارے پاس ہماری محبت میں تشریف لائے، اتنی دور سے آپ کی محبت کے لیے۔ انہوں نے فرمایا ہے اپنے خطاب میں کہ یارو یہ عجب معاملہ ہے کہ نبی سے پیار کا دعویٰ اور نبی کے محبوبوں سے دشمنی۔
اور کن کے نام پر؟ کن کی طرف سے؟ ان کی طرف سے جو گھوڑے سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ اس جیسا گھوڑا ہے جس جیسا گھوڑا حسین کے نیچے تھا. اور جانوروں سے اس لیے پیار کرتے ہو کہ یہ گھوڑا اس گھوڑے جیسا ہے جس گھوڑے پہ حسین سوار ہوا کرتا تھا. تو یارو تعجب کی بات ہے کہ حسین کے گھوڑے سے اتنا پیار اور حسین کے نانا کے یاروں سے اتنی دشمنی. اور تم سے تو عرب کا وہ دیوانہ شاعر بڑا عقل مند اور سمجھدار تھا جس نے کہا تھا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا. عاشق وہ نہیں ہوتے جو محبوب کے یاروں سے دشمنی کرتے ہیں. عاشق تو وہ ہوتے ہیں جو محبوب کی گلیوں سے بھی پیار کرتے ہیں. اور لوگ تو ان گلیوں کو چومتے ہیں جن گلیوں میں محبوب کے پیر پڑے, اور تم اس جھولی والے کو گالی دیتے ہو جس جھولی میں ہجرت کی رات غار ثور میں خود محمد کریم استادہ تھا. آج یہ حیرانی کی بات. اور گالی کے لیے اگر کوئی اور موقع تلاش کیا جائے تو پھر بھی ہم کہیں کہ اس موقع کی کوئی مناسبت ہے. گالی کے لیے موقع تلاش کیا جاتا ہے تو حسین کی شہادت کے بعد. حالانکہ کوئی عقل مند خرد مند پوچھے کہ جب واقعہ کربلا ہوا, حادثہ کربلا رونما ہوا, اور جن کو گالی دیتے ہو وہ تو اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھے. واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں رونما ہوا. آج انشاءاللہ ذرا حقائق کی نقاب کشائی کر کے جاؤں گا انشاءاللہ, اور مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا, اور اگر کوئی دوسرا ہو تو اس کو منوا کے جاؤں گا. سن لو, ہم وہ بھگوڑے اور بزدل نہیں ہیں جو واقعات و شواہد و دلائل و براہین کا سامنا نہ کر سکے. میں جو بات کروں گا خدا کے فضل و کرم سے دلیل کے ساتھ کروں گا. اور دلیل کون سی؟ دلیل وہ جس کو میں دلیل قرار دوں, جو میری کتاب سے ثابت ہو. آج اپنی ساری تقریر کے اندر اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہوگا. آج حوالہ ہوگا تو یاروں کی کتاب سے, اور یہ کہتے ہوئے کہ جانے من ہم سے دور دور رہتے ہو, کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا, ہمارے پاس تو آؤ, ذرا ہماری سنو تو صحیح. اور ہم سناتے ہوئے اپنی کتاب کے اوراق نہ پلٹیں گے. کتاب تمہاری, زبان ہماری, اور کہیں گے سنتا جا اور شرماتا جا. سنتا جا, اور شرمانے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خدا تجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں, شرمانے کی ضرورت نہیں. حق کے لیے اپنے سینے کو کھولتا جا اور صدیق کی محبت کو اس میں سماتا جا. ذرا سن تو صحیح, تجھ کو یاروں نے کیا بتلایا اور تیری کتاب میں کیا لکھا؟ الفضل ما شہدت بہ الآداب. ہماری زبان میں کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, اور عربوں کا محاورہ ہے من فم
کا دینک, آج میں نے فیصلہ کیا ہے زبان میری ہوگی, بات تمہاری ہوگی. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا, انہی کی محفل سوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی. اور ذرا قصے کہانیوں سے اپنے آپ کو ہٹاؤ تو صحیح. تمہیں کبریا کی کبریائی کی قسم ہے, بات غلط ہو آج تقریر کر کے لاہور نہیں بھاگ جاؤں گا, صبح تک یہی ہوں, جمعہ پڑھا کے جاؤں گا انشاءاللہ. ضیاء الحق نہ نکال دو, لیکن وہ نہیں نکال سکتا, اس لیے کہ خود میں نے کہا تھا اپنے حضرت شیخ کو, میں نے کہا یہ تو گرتی ہوئی دیوار ہے, جو اس کے نیچے کھڑا ہو گیا وہ بھی دب جائے گا. گرتی ہوئی دیوار کے نیچے کھڑا ہونے والا کبھی سلامت رہ سکتا؟ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. ہائے تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیاد کل. اور آج ایک دوست کے ہاں گئے, پہلے ایک دوست کے ہاں گئے, پھر دوسرے کے ہاں, وہاں بھی دیکھا جنیجو صاحب, پھر ایک اور جگہ گئے وہاں بھی جنیجو صاحب, پھر تیسری جگہ گئے پھر وہاں بھی جنیجو صاحب, چوتھی جگہ گئے. ہم نے کہا موت سے پہلے آدمی ان سے نجات پائے کیوں, یہ کب ہمارا ساتھ چھوڑے. اتنے آئے دن انہوں نے بلا لیا پھر آج. تو سن لو, میرا یہ اعلان ہے, حوالہ غلط ہو کل کے خطبہ جمعہ میں اٹھ کر میرے منہ پہ مارے, تم نے جھوٹ کہا اور ہمیں ماں نے نہیں جنا. اگر ہم حقائق کو تسلیم نہ کریں, جاؤ اپنے ذاکروں, خطیبوں, واعظوں, ملاؤں, فقیہوں, خمینیوں سے جا کے پوچھو, اگر بات سچی ہو یا اپنی کتاب کے اوراق کو پھاڑ ڈالو یا اپنے عقیدے کو تبدیل کر ڈالو. آواز تو تیرا نکلنا نہیں, ہمیں تو نعرہ مارنا. ایک کان تیرا کے ہاتھ میں سمجھا اور ایک قوالی کرنے لگا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا میں, یا کوئی طاقتور بندہ جس نے گوشت کھایا ہوا ہے وہ نعرہ مارے. یہ تو بیچارہ معلوم ہوتا ہے کالا باغ سے ابھی آ رہا ہے. ہم نے ضیاء الحق کا تذکرہ کیا, تیرا تو نہیں کیا, تیرا دم کیوں گھٹنے لگا. اور ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے صبح سے سی آئی ڈی والے آئے ہوئے ہیں, احسان اللہ ظہیر کہاں ہے, احسان اللہ ظہیر کہاں ہے. ہم نے کہا اتنے پان کھانے والے, سرما ڈالنے والے, مستانی آنکھ والے آئے, ان کا تو کسی نے نہیں پوچھا, ہم ایک دن کے لیے آئے ہیں, گھبرا گئے ہو. کہنے لگے تو کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح, تو کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح. اور یہ سرما پہنے, یہ فقط اللہ اللہ اللہ, اس سے کسی نے کیا بتایا. اور ہم نے پھر کہا کہ جس طرح حکیم عرب نے کہا تھا کہ انا صخرۃ الوادی اذا ما ذوہبت واذا نطقت فاننی الجوزاء. کائنات کے لوگوں سن لو کہ شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے, شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم. تو بات آج ذرا طے ہو جائے مسئلہ. روز روز کی کلکل ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے سنا تھا, سنارے کی ٹھک ٹھک اور لوہار کا ٹھا. اگرچہ ہم لوہار تو نہیں ہے لیکن آج ٹھا کر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ. کوئی ہے لوہارے تھے بڑے نے ماشاءاللہ, تھوڑا گروپ تو کوئی نہیں نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا
حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے سن 61 ہجری میں. تعجب کی بات ہے, حیرانگی کی بات ہے, حیرت کی بات ہے کہ 61 ہجری کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے تذکرہ ان کا کیا جاتا ہے جو سن 13 ہجری کو فوت ہو چکے ہیں. 47 سال کا ان کا کیا جاتا ہے جو سن 23 ہجری میں اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں. ان کا کیا جاتا ہے جن کو سن 35 میں شہید کر دیا گیا. کوئی فاصلہ تو دیکھو, کہاں 61 ہجری سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول, 11 ہجری. صدیق اکبر کی وفات ہوئی ہے 13 ہجری. فاروق اعظم کی وفات ہوئی ہے 23 ہجری. عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے سن 35 ہجری کو. واقعہ بیان کرتے ہو شہادت کا, کربلا کا, تانے دیتے ہو صدیق و فاروق و عثمان پہ تعلق کیا ہے؟ بیان کرنا ہے تو یہ کرو کہ حسین کو شہید کس نے کیا, حسین کے قتل میں کس نے حصہ لیا. تم ثابت کرو اسے شامیوں نے مارا, میں ثابت کروں کہ اسے کوفہ کے شیعہ نے مارا ہے. پھر تو بات ہے تم اپنی دلائل لے کے آؤ, میں تمہاری کتابیں لے کے آؤں. تمہارا مورخ یعقوبی شیعہ تاریخ میں لکھتا ہے جب حسین کو شہید کر دیا گیا, کیسے شہید ہوئے یہ تو میں واقعہ بیان کرنا ہے, ابھی تو آغاز ہے. السلام علیکم ورحمۃ جب اللہ شہید کر وبرکاتہ. دیا گیا یہ تقریر آپ دعوت قرآن صرف حدیث زین چینل سے العابدین فرما رہے ان کے ہیں. گھرانے میں تمام سے ایک سید بندے اکابر علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد علی چینل ابن دعوت حسین قرآن و حدیث. دعوت زین العابدین قرآن و حدیث. السلام جن کو علیکم بیمار ورحمۃ کربلا اللہ وبرکاتہ. ان کو محمل میں لٹایا گیا, حسین کے سر کو اٹھایا گیا, قافلہ چلا کوفے کی طرف. حسین کا بیٹا محمل میں لیٹا ہوا جا رہا ہے. جب کوفہ کے بازاروں میں پہنچا تو رونے اور پیٹنے کی آواز آئی. پوچھا یعقوبی کے الفاظ, جاؤ راول پنڈی کے ذاکروں, شیعہ مبلغوں کو چیلنج نہیں, ساری کائنات کے شیعہ علماء کو چیلنج ہے. کوئی ماں کا لال حوالے کو غلط ثابت کرنے کی جرات کرے, کعبہ کے رب کی قسم ہے میں آئندہ کے لیے تقریر کرنا چھوڑ دوں گا. کوئی ماں کا لال آئے, تاریخ تمہاری, لکھنے والا تمہارا, کتاب تمہاری, بات ہماری. کہا زین العابدین نے یہ کون ہے جو روتے ہیں؟ کہا شیعہ تو ابھی کا یا زین العابدین, تیرے باپ کے شیعہ کوفی ہیں جو روتے ہیں. کہا علی من یبکون, کس کو روتے ہیں؟ کہہ لگے یبکون علی الحسین, حسین کو روتے ہیں. کہا یہ روتے ہیں؟ کہا ہاں یہ روتے ہیں. کہا فمن قتلہ اذن, اگر ان رونے والوں نے میرے باپ کو نہیں مارا تو مجھ کو بتلاؤ, میں اپنے باپ کے خون کے چھینٹے کس کے دامن پہ تلاش کروں؟ میرے باپ کو مارنے والے آج میرے باپ کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کے میرے باپ کو رو رہے ہیں. من قتلہ اذن, کون تھا جس نے خط لکھے؟ کون تھا جس نے قاصد بھیجے؟ کون تھا جس نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی؟ کون تھا جس نے لکھا کائنات کی تاریخ میں
ایک خط ہے جو صرف ایک سطر پر مشتمل ہے، ساری کائنات کی تعلیم. کہا قد عینات الثمار یا حسین فقدم والسلام. حسین پھل پک کر تیار ہو چکے ہیں، تشریف لائیے اور پھلوں کو کاٹ لیجیے. سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو خط کس نے لکھا؟ کون تھا جس نے خط لکھا؟ کون تھا جس کے کہنے پر حسین مکہ سے روانہ ہوئے؟ کون تھا؟ من قتلہ اذن. میرے باپ کے قاتلوں قتل کر کے رو رہے ہیں. یہ اگر بحث ہو تو اور بات ہے، ہم اس پر فیصلہ کریں کہ کس کا قصور ہے. لیکن یارو تعجب کی بات ہے، بات یہ نہیں ہوتی. بات ہوتی ہے صدیق پہ، فاروق پہ، عثمان پہ، طلحہ پہ، زبیر پہ، خالد ابن ولید پہ، ابو عبیدہ ابن جراح پہ، سعد ابن ابی وقاص پہ رضوان اللہ علیہم. ہم نے کہا ان کا قصور کیا ہے؟ کہنے لگے مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیے کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، کہ مکھی شہد کی وہ اڑی، باغ میں گئی، پھول پر بیٹھی، اس کا رس پیا، رس کو ہضم کرنے کے بعد پلٹی، اپنے چھاتے پہ بیٹھی، شہد اس نے اڑیلا، اس سے موم بتی بنی، موم بتی کو جلایا گیا، پروانہ آیا جل گیا. اس لیے قصور اگر ہے تو شہد کی مکھی کا ہے. قصور ان کا کیا ہے؟ بات کرتے ہو تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کیوں بات کرتے ہیں؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ صدیق اور فاروق کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے پہلے حسین کے باپ سے خلافت چھینی تھی. اگر وہ حسین سے خلافت نہ چھینتے تو یزید بھی، اگر باپ سے، حسین کے باپ سے خلافت نہ چھینتے تو یزید کو بھی حسین سے خلافت چھیننے کی جرت. اس کو کہتے ہیں مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ. ہم نے کہا یارو اس واقعے کا اس واقعے سے تعلق کیا ہے؟ کہنے لگے تعلق یہ ہے کہ چونکہ پہلے صدیق و فاروق نے چھینی تھی اس لیے یزید کو جرت ہے. ہم نے کہا یزید نے چھینی تو حسین نے کیا کیا؟ تمہارے بقول آج بات صرف تمہاری کتاب کی ہو. تم کہتے ہو حسین نے خروج کیا، بغاوت کی، جھنڈا بلند کیا. میں نے کہا اگر حسین بیٹا اس وقت خروج کرتا ہے جب اس کی عمر تمہاری روایات کے مطابق 59 برس ہے. کتنی عمر ہے؟ ایک کم 60 سال، ایک کم، داڑھی سفید، قوت مزمحل، طاقت کمزور. اگر حسین نے اپنی خلافت کے چھننے پر بڑھاپے میں خروج کیا، اگر اس کے باپ سے چھینی گئی ہوتی جب چھینی گئی تھی، تمہارے بقول اس وقت علی کی عمر 30 برس تھی. جو کام بوڑھے نے کیا وہ جوان علی نے کیوں نہیں کیا؟ اگر باپ اپنے حق کے لیے خروج کرتا ہے تو بیٹا خروج کرتا ہے تو باپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں لڑتا؟ اور باپ شیر خدا بھی تھا، فاتح خیبر بھی تھا، سارے مرحب بھی تھا، حیدر کرار بھی تھا، اور تمہارے بقول لاپتہ بھی تھا، اور لا سیف الا ذوالفقار کا مالک بھی تھا. اور تم کہتے ہو کہ اس نے کہا تھا لو اجتمع العالم کلو ما خشیت وما بالہ. اگر ساری اکیلا علی ایک طرف ہو، اکیلا علی کسی سے ڈرنے والا اتنا جو رہا تھا، اس نے خروج کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ کام ہوا تھا تو علی زیادہ حقدار تھے کہ خروج کر حسین سے، کہ حسین بوڑھے بھی، کمزور بھی، علی جوان تھے.
اور وہ طاقت، وہ قوت حسین میں نہ تھی جو علی میں تھی رضی اللہ تعالی. اور تم نے تو علی کی قوت کو بیان کیا ہے. ملا نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب الانوار النعمانیہ میں لکھتا ہے. یہ کتاب ایران میں چھپی ہے. نعمت اللہ الجزائری مشہور شیعہ مورخ محدث ہے. وہ لکھتا ہے، اس نے کہا علی اتنے طاقتور تھے کہ خیبر کے دن جب علی نے تلوار اٹھائی، مرہب پہ ماری، تلوار سر کو کاٹتی ہوئی پیروں سے نکل گئی. ٹھیک، اتنی بات تو ٹھیک تھی. اس نے کہا پھر ہمارا نام شیعہ ہی نہیں اگر گپ نہ مارے. پھر کہنے لگا پھر دوسری زمین کو بھی کاٹ گئی. پھر کہنے لگا تیسری کو بھی کاٹ گئی. کہنے لگا ساتوں زمینوں کو کاٹ دیا. تلوار نے ساتوں زمینوں کو. نیچے ایک بیل کھڑا تھا زمینوں کو اٹھائے ہوئے، جس نے سینگوں پر بیل اٹھایا ہوا تھا. ہم پرانے زمانے میں دادی اماں نانی اماں سے کہانی سنا کرتے تھے کہ زلزلہ تب آتا ہے جب بیل کا سینگ جو ہے وہ تھک جاتا ہے اور بیل زمین کو دوسرے سینگ پہ اٹھاتا ہے تو زمین ہلنا شروع کر دیتی ہے. ہم کو کیا پتا تھا ان قصے کہانیوں کا سارا مصدر و مرجع اور ماخذ جو ہے دوستوں کی کتابیں ہیں. کہا تلوار کاٹتی ہوئی اس بیل کے سینگوں تک پہنچی، رب گھبرا گیا. رب گھبرانا ہی چاہیے. تھوڑا جو رب سی بھابی کا ہوتا تو نہ گھبرا نا، کیونکہ بھابی آپ ہی نہیں گھبرا، انہوں نے رب کتوں گھبرانا سی. گھبرا گیا. کہا جبریل مولوی حکایت کہتا او جبریل. انہوں نے کہا ہاں رب جلیلہ. میں کہا مولوی تو بندہ بڑا ذلیلہ. رب کو بھی اس طرح نعرے مارے. اس نے کہا او جبریل. ہاں اللہ. اور جلدی کرو. کیا ہو گیا اللہ؟ وہ علی غصے میں آیا ہوا ہے، اس کی تلوار نے ساتوں زمینوں کو کاٹ دیا ہے. اگر بیل کے سینگ کٹ گئے ساری زمین شک ہو جائے گی، میرا نبی بھی اس میں غرق ہو جائے گا. معاذ اللہ. جبریل بھاگا ہوا گیا. اس نے اپنا پر علی کی تلوار کے نیچے رکھا. اپنا پر علی کی تلوار کے نیچے رکھا. آدھا پر بھی کٹ گیا. سبحان اللہ. بڑی مشکل سے تلوار رکھی. میرا چھوٹا سا بچہ پہلی دفعہ جب میں نے یہ حدیث بیان کی دوستوں کی، کہہ لگا ابو تلوار لمبی کتنی تھی؟ میں نے کہا پتر جنہوں نے قصہ بنایا شیخاں دا پتر نہیں سی. انہوں پتہ نہیں سی کہ لوگ حساب کتاب کرنا بھی جان دیں. جنہیں گپ ماری وہ شیخاں دا پتر ہوں تو سوچتا ہے کہ اینی لمبی تلوار جو میں کیا کہ 7 زمینہ پھاڑ گئی، تلوار لمبی کنی کو ہوئے گی؟ گپ کے لیے عقل کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب. میں کہتا ہوں تمہاری مانی جو اتنا بہادر. اور میں نے کہا علی کی تلوار نہ ہو گئی، روس کا ہائیڈروجن بم ہو گیا ہے. ساتوں زمینیں پھٹ گئی. جو اتنا طاقتور کہ اس کی تلوار کی ضربت کاری ساتوں زمینوں کا سینہ شک کر. اس کی جب خلافت چھینی گی تو لڑا کیوں نہیں؟ ہمارے اگر اندر قوت ہوتی تو ہم کسی اور کو وزیر اعظم بننے ہی نہ دیتے. ہمارے اندر تو قوت ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمارے اندر قوت ہی کیوں مولوی ادریس صاحب ابھی تک کمزور ہے. قوت ہوں تے اسی بیٹھے ہوں وہ نہ بیٹھا ہوں جڑا اینا سونا شیشہ ویکھے تو شیشے نو تریڑا پی جاندیاں نے. ہم ہوتے پھر ہم کو آنا چاہیے تھا. ہمارے اندر تو قوت نہیں ہے، ہم نہیں بن سکے. ہمارے اندر قوت ہوتی تو امیر صاحب کو ہم اپنی مجلس کا امیر کیوں بناتے، ملک کا امیر بنا دیتے. لیکن جس کے پاس اتنی قوت تھی اس کی اگر خلافت چھینی گئی تو لڑا کیوں نہیں؟ اس کے بیٹے نے اتنی قوت نہ ہوتے ہوئے خروج کیا. باپ اور حدیث سنی ہے شیعوں کی. اب ذرا تفسیر بھی سن لو، نمونے کا پتہ چل جائے یہ حدیث ہے تفسیر کیا ہے. کہہ لگے اتنے طاقتور تھے.
اتنے طاقتور شیعہ مفسر محسن کاشی فیض محسن الکاشانی اپنی تفسیر الصافی کے اندر لکھتا ہے، اذا زلزلت الارض کے تحت کہا ایک دفعہ ابو بکر نے کوئی خلاف مزاج حضرت علی کے بعد کہی، علی کو غصہ آیا، اس نے اپنا پاؤں زور سے زمین پہ مارا، زمین پہ زلزلہ طاری ہو گیا، زمین حرکت کرنے لگی، اس طرف کی اس طرف، اس طرف کی اس طرف، اتنی زمین نے حرکت کی کہ مدینے کی دیواریں ساری مکانوں کی گرنے لگیں۔ اگر آدھا منٹ اور رہ جاتی یہ کیفیت تو ساری کائنات تباہ ہو جاتی، ساری کائنات تباہ ہو جاتی۔ ابو بکر نے کہا عمر، علی ناراض ہو گیا، مناؤ، رضی اللہ تعالی عنہ، مناؤ۔ حضرت عمر نے جا کے حضرت علی کے گوڈے پکڑ لیے، خدا کا واسطہ معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو۔ حضرت علی نے پاؤں اٹھایا، زمین پہ مارا، زمین رک گئی، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یہ تفسیر ہے، وہ حدیث، یہ حدیث اور وہ۔ غصہ آیا ایک مولوی کو، سنی کو، اس نے کہا یار یہ شیعہ ہو کے ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم بھی ایک قصہ سناتے ہیں علی کے شیعہ۔ ہم نے کہا تم بھی سنا دو۔ اس نے کہا علی جب خیبر کے دن لڑ رہے تھے رضی اللہ تعالی، لڑتے لڑتے ڈھال ٹوٹ گئی۔ ڈھال سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ڈھال ٹوٹ گئی، وہ جو لوہے کا ایک توا سا پکڑا ہوتا ہے، پھر وہ ٹوٹ گیا، جس کو بچاؤ کے لیے تلوار اور نیزے کے وار سے بچاؤ کے لیے پکڑتے ہیں ہاتھ، ایک ہاتھ سے تلوار سے پکڑتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو بچاؤ کے لیے آگے کرتے ہیں، تلوار مارتا ہے اس کو آگے کر سکتا ہے، کہا وہ ٹوٹ گئی۔ اب دشمن لڑ رہا ہے، سوچا اب میرے پاس ہے کچھ نہیں، کیا کروں؟ سامنے کوئی چیز نظر نہ آئی، خیبر کے قلعے کا دروازہ نظر آیا۔ دروازہ کتنا تھا؟ کہا اتنا بڑا تھا کہ اس کو دھکا لگانے کے لیے 40 بندوں کی ضرورت تھی، 100 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 40 بندے مل کے اس کو دھکا لگا کے بند کرتے۔ حضرت علی کی نگاہ اس پہ پڑی، خیبر کے قلعے کے دروازے کے کنڈے پر ہاتھ لگایا اور جھٹکا مارا، دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب دروازے کو ڈھال بنا لیا اور تلوار چلانے لگے۔ ایک بھابی پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا تلوار چلانے کے لیے جگہ کہاں تھی؟ آگے 100 گز کا لمبا دروازہ۔ انہوں نے کہا چپ کرو بھابی، آتے نہیں پتا بچوں کھڑکی کٹ لی سی۔ تو خدا کا خوف کرو، ہنستے ہو، خدا کی قسم رونے کی بات ہے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرش مساز کرے۔ میں کہتا ہوں، میں نے مانا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، میں نے مانا کہ یہ ساری قوتیں طاقتیں جناب علی کے پاس تھی رضی اللہ تعالی۔ پھر جب خلافت چھینی گئی تو لڑے کیوں نہیں؟ لڑے کیوں نہیں؟ کیوں جنگ نہیں کی؟ آج مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے، منوانا میرا کام نہیں، منوانا رب کا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی، ہمارا کام سنانا، ہمارا کام۔ ذرا سنو تو صحیح، کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں مانا۔ میں نے کہا اگر خلافت چھینی گئی تھی اور تم حضرت حسین کی شہادت کا قصہ بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہو جناب صدیق فاروق پر کہ آغاز انہوں نے کیا تھا، تو میں نے کہا اگر انہوں نے آغاز کیا تھا تو جناب علی نے ان کے خلاف خروج کیوں نہیں کیا جس طرح حسین نے کیا تھا؟ خروج اٹھاؤ الارشاد شیخ مفید کو، اعلام الورا تبرسی کو، کشف الغمہ اربلی کو، الکافی کلینی کو، شرح اللمہ ہلوی کو، ان کتابوں کے اندر لکھا ہے باب
बाब क़ज़ाए अली फी अय्याम अबी बकर। सिर्फ यही नहीं, अली ने अबू बकर के खिलाफ जंग नहीं की, खुरूज नहीं किया, बल्कि जब अबू बकर अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, हजरत अली उनके काजी बन के मुसलमानों के फैसले करते रहे। तुम्हारी शियों की किताब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तकरीर आप दावत कुरान और हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबिर उलमा अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान और हदीस, दावत कुरान और हदीस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुम्हारी शियों की किताब। अगर अली ने खिलाफत सिद्दीक को न माना था तो उसके दिए हुए ओहदे को क्यों कबूल किया? उसके दिए हुए ओहदे को कबूल। और आज हम जैसे गरीब दारुल हुकूमत में बैठ के कहता हूं, सीआईडी भी मौजूद है, उनका घर भी मौजूद है। हमने तो ले लिया है घर उनके घर के सामने, हमने तो ले लिया है घर, उनका घर भी मौजूद है। और रावलपिंडी के लोगों, हम जैसे गरीबों को, बेकसों को, बेबसों को, नौजवानों को, कमजोरों को, फकीरों को कौन सा दुख है जो ना दिया गया हो? इस दौरे इस्लाम के अंदर मेरा वो मकान जिसमें मैं रहता हूं उसको जब्त किया गया, उसकी जब्ती के ऑर्डर करवाए गए। एक तरफ जब्त, दूसरी तरफ हमने कहा सुन लो, मकान जब्त करो, दिल जब्त करो, जुबान जब्त करो, जिस्म जब्त करो, हर चीज की जब्ती गवारा है। जिसको हक नहीं जाना उसको हक कहने के लिए तैयार नहीं है। अगर नी मंदे रोयत हिलाल के चेयरमैन बन सकते हैं, जिनको बंदा नजर नहीं आता उनको चांद देखने के लिए मुकर्रर किया हुआ। हम में क्या कमी थी? हमने कहा जिसको हक नहीं समझते उससे अजियत बर्दाश्त करना गवारा, उसका ओहदा कबूल करना गवारा नहीं है। और माअज़ल्लाह तुमने अली को हम जैसे लोगों से भी कमतर समझा है। तुमने क्या जाना, तुमने क्या समझा? अली अगर सिद्दीक की खिलाफत को हक न समझते तो कभी उनके दौर में ओहदा कज़ा कबूल करने के लिए तैयार न होते। अली था, अली रज़ी अल्लाह ताला। तुमने क्या समझा? तुमने समझा है कि ये वो मौलवी है जो पहले कुफर का फतवा लगाए, फिर जजी पेश की जाए उसको भी कबूल फरमा ले, और फिर नारे लगाए, दुरूद पढ़ेंगे और अज़ान से पहले पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। पढ़ते रहो, हमको क्या तकलीफ है। लेकिन अगर कहो ये इस्लाम के अंदर है तो सुन लो, जब तक एक अहले हदीस जिंदा है तुम सारी कायनात की कुव्वतों को मिला लो, अहले हदीस ये कहता रहेगा जो नबी ने नहीं कहा वो झूठ है, वो झूठ है, वो बातिल है। सारी दुनिया मिलकर बातिल को हक कर सकती नहीं है। तुमने क्या जाना है? क्या हुस्न ने समझा है? क्या इश्क ने जाना है? क्या हुस्न ने समझा है? क्या इश्क ने जाना है? हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। तुमने क्या जाना है? कसरत की किल्लत की बात करते हो, सुरमा पहन के पान खा के लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। हमको मारना है तो वैसे गमजा अदा से मार लो, ऐसे नहीं तुमसे मरते।
باتیں کرتے ہیں. اور ایک یہاں پریس کانفرنس ہوئی, ہم یہ کر دیں گے, ہاں نہ خنجر اٹھے گا نہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ غیر وبرکاتہ. اللہ سے مدد یہ مانگنے والے تقریر کیا آپ کسی دعوت کا قرآن و بگاڑ؟ حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں. تمام جید اکابر علماء تو کبھی حدیث سوچا کی ہے؟ کا واحد چینل دعوت قرآن و تمہیں تو حدیث. کبھی اللہ سے مدد مانگنے کی دعوت قرآن و حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریں گے تو وہ کریں گے, کائنات کی تقدیر بدلیں گے تو وہ بدلیں گے جنہوں نے رب کے سوا کبھی کسی پر اعتماد کرنا سوچا ہی نہیں ہے. ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ, ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ, ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ, حسبنا اللہ نعم الوکیل. نعم المولا, تم کہو نعم المولا یا پیر. کیا تم باتیں کرتے ہیں؟ اہل حدیث کو مارنا ہے تو مار لو, لیکن بات کرنی ہے تو دلائل کے ساتھ کرو کہ ان کا یہی شعار ہے جو ان کے آقا کا تھا, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. دلائل کے ساتھ بات کرو, لاؤ, پھر ہم سے کہو کون ہے, پھر ہم تمہیں بتلائیں. فدعو ندال فکنت اول ناظر وعلام ارکبہ اذا لم منزلی. کیا باتیں کرتے ہو؟ دلائل کے ساتھ بات کرو. ہمارے ساتھ روب دبدبے کی بات نہ کرو. کوئی کائنات اللہ سے ڈرنے والوں کو ڈرا سکتی, اور ہم کو وہ ڈراتے ہیں جو بلی سے ڈرتے ہیں. اور بلی تو بڑی بات ہے اپنے سائے سے. حاجی صاحب نکلے ہیں لاہور کے سفر کے لیے, بی بی صاحبہ نے بڑے کھانے پکا کے دیے, تھوڑی دیر کے بعد منہ لٹکائے واپس آ گئے. حاجی جی کیا ہوا؟ آگے میرا سایہ آ گیا تھا. بات یہ ہو رہی تھی کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اگر صدیق کی خلافت کو نہ مانتے تو صدیق سے ججی کا عہدہ قبول کرنے کے روادار فاروق. فاروق 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 تو وہ فاروق ہے کہ جب صدیق اکبر نے لوگوں سے پوچھا میرے بعد تم کون سا حکمران منتخب کرو گے, تو علی نے کہا تھا اپنی ناکوں کا کٹوانا گوارا ہے, عمر کے سوا کسی کو حکمران ماننا گوارا نہیں ہے. اور اگر نہ مانتے تو تیرا یعقوبی اپنی تاریخ میں اور مسعودی شیعہ مروج الزہم میں یہ لکھتا ہے کہ 4 مرتبہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں قائم مقام حکمران اگر کسی کو بنایا گیا تو حضرت علی کو بنایا گیا تھا. 4 مرتبہ حضرت فاروق مدینہ چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلے. دونوں شیعہ ورخوں نے لکھا 4 مرتبہ قائم مقام صدر آج کی اصطلاح میں اگر کسی کو نامزد کیا گیا تھا تو حضرت علی کو کیا. اگر عمر کی خلافت نہیں مانتے تھے قائم مقام بننا کیسے مان لیا؟ اور اگر بن گئے تھے, اور اگر بن گئے تھے تو کوئی ہم کو بنا کے دیکھے. صدر ضیاء الحق صاحب جا رہے ہیں امریکہ کے دورے پر, ان کو کہو احسان اللہ ظہیر کو 1 دن کے لیے صدر بنا دو. آشب ہما شب اس کے فردا نمی کرو, پھر دیکھیں ہم جہاز ہی نہیں اترنے دیں گے, پھر ہم سے بھی واپس لے کے دیکھے تو صحیح, کوئی ہم سے واپس لے کے دیکھے. کیوں جی مولوی صاحب؟ اگر حضرت علی کا حق چھینا گیا تھا, حضرت علی 4 مرتبہ قائم مقام گورنر صدر بنے تھے, انقلاب کیوں نہیں آیا؟ کہا حق بحقدار صاحب رسید, حق حقدار کو مل گیا ہے, جاؤ چھٹی کرو.
میرے نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے، میرا نہج البلاغہ نہیں، تیری کتاب، اس میں لکھا ہے لما استشار عمر علی رضی اللہ تعالی عنہ للشخوص الى غزو الروم فامتنع فاشار علیہ اللہ یخرج، علی سے مشورہ پوچھا کہ میں روم سے جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، علی نے کہا مت جاؤ، کہا کیوں نہ جاؤ، کہا انک کالقطب للروح وکالنظام للخاص، اے عمر تو موتیوں کے دانوں کا امام ہے، اگر امام نہ رہے تو تسبیح کے دانے باقی، تو چکی کے پاٹوں کا قطب ہے، اگر قطب نہ ہو تو چکی چل سکتی، کیوں کہا تھا؟ اور پھر عثمان کا محاصرہ جب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ عثمان کو شہید کرنے کے لیے آئے تو علی نے اپنے بیٹے حسن و حسین کو عثمان کے دروازے پہ پہرا دینے کے لیے کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ اور آج راول پنڈی کے لوگوں وہ حوالہ سن لو جو آج تک تم نے نہیں سنا، حوالہ شیعہ کتاب مروج الذہب کا 3 جلد، مروج الذہب مسعودی کی، مسعودی لکھتا ہے حضرت عثمان کے خلاف جب سازش ہوئی، لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، علی کو پتا چلا، علی نے اپنے دونوں بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین کو باب عثمان پہ پہرے کے لیے بھیجا، کہا جاؤ جا کے پہرا دو، اگر ان کا حق چھینا گیا تھا تو کہتے چھوڑو شہید ہونے دو تاکہ حق مجھ تک پہنچے، پھر کیا کیا؟ آج ذرا میری بات کو سن لو، تمہیں کعبے کے رب کی قسم ہے اگر بات غلط ہو میرے منہ پہ دے مارو، کیا کہا؟ جب حضرت عثمان کو پتا چلا کہ حسن حسین آئے ہیں پہرا دینے کے لیے، اپنے گھر کے آنگن سے اپنی چھت پہ آئے، کہنے لگے حسن حسین تمہیں رب کی قسم ہے واپس پلٹ جاؤ، کہا خالو ہمارے پاپا نے بھیجا ہے آپ کی حفاظت کے لیے، کہا میں تمہیں رب کی قسم دے کے کہتا ہوں چلے جاؤ، عثمان اپنی ذات کے لیے کسی ایک مومن کے خون کا قطرہ بہانا گوارا نہیں کرتا، عثمان کو شہید کیا گیا، جاؤ مروج الذہب کو اٹھاؤ، وہ علی جس نے حسین کو کبھی پھول نہ مارا تھا، جس نے حسن سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، کہا کرتا تھا حسن و حسین میں تمہارا اس لیے احترام کرتا ہوں کہ تم محمد کے نواسے ہو، جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا مروج الذہب کے الفاظ ہیں لطم الحسن ضرب بصدر الحسین، علی نے تھپڑ اٹھا کے حسن کے چہرے پر مارا، مکہ اٹھا کے حسین کی چھاتی پر مارا، کیوں مارا؟ خوش ہوتے چھیننے والا جو ہے وہ شہید، پھر ساری قوم مل کے علی کے پاس آئی تھی بیعت کر لو، ایک حوالہ، ساری دنیا کے لوگ اس ایک حوالے کا جواب نہیں دے سکتے، صرف ایک حوالہ نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے، جب سارے لوگ حضرت علی کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئے، خلافت لے کے آئے، حضرت علی نے خلافت کو قبول کرنے سے، اگر علی سمجھتے تھے میرا حق چھینا گیا، جب خلافت خود چل کے آئی تو قبول کیوں نہیں کی؟ اور نہج البلاغہ کی عبارت سن لو، فرمایا دعونی مجھ کو چھوڑ دو، میں تمہاری بیعت کو قبول کرنے کے لیے تیار، کہا امام ساری امت یہ چاہتی ہے تجھ کو امیر المومنین بنایا جائے، کہا دعونی
میں تمہاری بیعت کرنے کے لیے تیار. کہا نہج البلاغہ کے اندر ایک مولوی کہنے لگا یہ غصے سے کہا تھا. کہا کیوں؟ کہا اگر کسی کو بھوک لگی ہو کھانے کی، وہ کھانا مانگے اس کو نہ دیا جائے، بعد میں کھانا دیا جائے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں نہیں کھاتا. میں حضرت علی نے غصے سے کہا تھا تم نے میری خلافت چھینی، میں اب تمہاری خلافت کو قبول. میں نے کہا لیکن حضرت علی نے یہ نہیں کہا. فرمایا وجعلونی وزیرا فإنی لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا. نہج البلاغہ کی روایت ہے حضرت علی نے کہا مجھ کو وزارت کا تجربہ ہے، صدیق کا وزیر رہا، فاروق کا وزیر رہا، عثمان کا وزیر رہا، مجھ کو وزیر بنا لو، خلیفہ کسی اور کو بنا لو. اگر ان کی خلافت کو نہیں مانتے تھے پھر جب خلافت ان کے پاس آئی تو انکار کیوں کیا؟ پھر جب حضرت معاویہ سے لڑائی ہوئی رضی اللہ تعالی، اور سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، جب لڑائی ہوئی تو ان کو دلیل دی، کہا انما الشورى للمہاجرین والانصار اذا اختاروا رجلا وسموه اماما كان ذلك لله رضا انما بايع للقوم الذين بايعوا ابا بکر وعمر وعثمان. تیری کتاب نہج البلاغہ کا حوالہ ہے. فرمایا معاویہ میں خلیفہ ہوں، تو خلیفہ نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ خلافت دینا مہاجروں اور انصار کا کام ہے، اور مہاجروں انصار نے مجھ کو خلیفہ بنایا. انہوں نے بنایا جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کو خلیفہ بنایا. اگر خلافت مانی نہیں تھی تو اپنی خلافت کی صحت کے دلیل کے لیے ان کی خلافت کا ذکر کیوں کیا؟ پھر اور صدیق و فاروق و عثمان کی بات چھوڑو، تم کہتے ہو ہم صدیق و فاروق پر اس لیے تان توڑتے ہیں کہ انہوں نے خلافت چھینی تھی. یہ بات تو کل میں جمعے میں تمہاری کتابوں سے بتلاؤں گا کہ حضرت علی نے خلافت کو بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی. آج اتنی بات بتلا دو کہ جب خلافت تمہارے پاس آ گئی تھی، جب خلافت تمہارے پاس حضرت علی کی شہادت کے بعد کون خلیفہ ہوا؟ وہ بولو حضرت حسن. جب تمہارے پاس خلافت آ گئی تھی پھر تم نے خلافت کو چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کی بیعت کیوں کی تھی؟ اور کتاب رجال کشی حیات القلوم ملا باقر مجلسی آج ایران کے بل بوتے پر، خمینی کی انگیخت پر کہتے ہو اسلحے لہراتے ہوئے پاکستان کو شیعہ اسٹیٹ بنائیں گے. تم سن لو، ہم اس ملک میں امن و امان چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے جتنے رہنے والے ہیں سب پاکستان کے معزز شہری ہیں، لیکن اسلحے کے زور پر، خمینی کے روپے کے زور پر اگر تم چاہو پاکستان کو شیعہ اسٹیٹ بناؤ تو کعبے کے رب کی قسم ہے جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک میں صدیق کا جھنڈا بلند ہوگا، فاروق کا جھنڈا بلند ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت کسی سازش کی بنیاد پر پاکستان کی بنیادوں کو تبدیل کر سکتی؟ اور بولو پاکستان کی بنیادوں کو تبدیل کر سکتی؟ اور آج ہمارا جگرا ہے، ہمارا دل ہے، ہم گالیاں سنیں. ان کی کتاب الغیبہ توسی میں لکھا ہے جب ان کا امام مہدی نکلے گا ذرا بغض اصحاب نبی سنو. کہا اذا خرج المہدی ذهب الى المدینہ، جب مہدی خروج کرے گا تو مدینے جائے. مدینے جا کے کیا کرے گا؟ یات الحجرہ، نبی کے روضہ اطہر کے پاس آئے گا. پھر کیا کرے گا؟ یہدم الحجرہ، وہ نبی کے روضے کو ڈھا دے گا. پھر کیا کرے گا؟ یخرج ابا بکر و عمر، پھر ابو بکر عمر کو نکالے گا قبروں سے. اور ذرا میرے ابو بکر و عمر کی شان تو دیکھو کہ شیعہ سارے جھوٹ میں سچ بھی لکھتے ہیں. کہا یخرجان طریان کانہما کبرا الیوم،
ابو بکر و عمر کی لاش ایسے نکلے گی جیسے آج دفن کیا گیا ہو. الفضل ما شہدت نہیں لانا. کہا ثم یحییہما، پھر دونوں کو زندہ کرے گا. پھر ابو بکر عمر کو تو بولو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا زندہ کر کے؟ استغفر اللہ. ذرا ان کا بغض اصحاب نبی. حکیم عرب نے کہا تھا حبیب الا قلبی حبیب و حبیبی، میں محبوب کے محبوبوں سے بھی محبت کرنے والا ہوں. ان کی دشمنی دیکھو. کہا فیحییہما، پھر دونوں کو زندہ کرے گا. فیجلدہما بالجرید والنعال، پھر جوتوں کے ساتھ ان کی پٹائی کرے گا. پھر کیا کرے گا؟ ثم یصلبہما علی جذوع النخل، پھر کھجور کے درخت پر ان کو سولی دے گا. لیکن غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. کہا ثم ینزلہما، پھر دونوں کو اتارے گا. ثم یحییہما، پھر دونوں کو زندہ کرے گا. 1000 مرتبہ قتل کرے گا. 1000 مرتبہ. یقتلہما 1000 مرہ. پھر کیا کرے گا؟ کہا ثم یذهب الی قبر عائشہ، پھر مومنوں کی ماں کی قبر کی طرف جائے گا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، اور قرآن کہتا ہے جو مومن ہے عائشہ اس کی ماں ہے. مومن کون ہے؟ جو عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں مانے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ان کی بے حیائی کو دیکھو. سرور کائنات کے صحابہ سے دشمنی ہوئی. اہل بیت کا نام لیتے ہو، اہل بیت سے عداوت. کہا ثم یاتی قبر عائشہ، پھر عائشہ کی قبر پہ آئے گا. ثم یخرجھا، پھر اس کو قبر سے نکالے گا. ثم یحییھا، پھر اس کو زندہ کرے گا. ثم یجلدھا بالنعال 80 جلدہ. معاذ اللہ، پھر اس کو 80 جوتے مارے گا. ہم نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل. انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں. اور عربی شاعر نے کہا تھا الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. ہم کو مجبور نہ کریں. ہم نے بہت صبر کیا ہے. اب صبر کا پیمانہ یہ بازاروں میں جلوس چل سے تم جو جی چاہے کرو. ضیاء الحق سے جو جی چاہے مطالبہ کرو. جنیجو کو جو جی چاہے کہو. لیکن سن لو، پاکستان میں صدیق کے خلاف ہم کوئی بات گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر، علماء اہل حدیث، مسلک اہل حدیث. خمینی اپنی کشف الاسرار میں لکھتا ہے ہمارا منہ نہ کھلواؤ، مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطن. مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا، منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں. ہمارا منہ نہ کھلواؤ، مگر نہ ہم بتلائیں امام الامت کے دعوے کرنے والے. کشف الاسرار کتاب حکومت ایران نے چھاپی. اس میں کہا لا یرتکب اثم ولا تقترف جریمہ الا ووزرها فی اعناق ابی بکر و عمر. قیامت تک جتنے لوگ گناہ کریں گے ان کا عذاب ابو بکر و عمر کو ہوگا. ہم نے کتنا صبر کیا. ہمارے صبر کی انتہا، اٹھاؤ اس کو، ہمارے صبر کی انتہا ہو گئی ہے. ہم کہہ دیتے ہیں سن لو، ہم نے بہت صبر کیا ہے، اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے. تم واقعات کربلا بیان کرو، ہم بھی واقعات کربلا بیان کریں. ہم بتلائیں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. کون ہے جو حسین اور علی کا نام لے کر رسول کے لائے ہوئے دین کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اصل میں سازش صدیق و فاروق کے خلاف نہیں ہے. اصل میں سازش رب کے قرآن کے خلاف ہے، محمد کے فرمان کے خلاف ہے. کہا گیا قرآن جو محمد پہ اترا تھا تبدیل ہو گیا ہے.
सुन्नत खत्म हो गई। क्यों? इन्ना सहाबा रसूलिल्लाह कुल्लुहुम इर्तद्दू इल्ला सलासा। नबी के सारे सहाबा मुर्तद हो गए, मुसलमान बाकी बचे तो 3 बचे। जब सारे सहाबा मुर्तद तो सुन्नत की रिवायत कहां से आएगी? हदीस कहां से आएगी? हदीस को रिवायत किया है मोहम्मद के सहाबा ने। जब सहाबा काफिर है, इनकी बात पे एतमाद कैसे होगा? इधर मोहम्मद की हदीस खत्म, इधर कुरान। कहा कि वो कुरान जो मोहम्मद पे उतरा था उसका 2/3 हिस्सा खत्म हो गया है। उसका 2/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा बाकी है। और जो बाकी है बुद्दिला व हुर्रे, वो भी तब्दील और तारीफ हो गया। न कुरान रहा, न मोहम्मद का फरमान रहा। अब इख्तिलाफ कैसे खत्म होगा? कुरान कहता इन तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह है। इन्होंने खुदा के कुरान को हटाया, मोहम्मद के फरमान को हटाया, बाकी क्या रह गया? अब इख्तिलाफ खत्म हो तो किस बात पे हो? कौन सी कदरे मुश्तरक है जिस पे हम अपने झगड़े को छुपा? कोई कदरे मुश्तरक ही नहीं। साजिश थी, साजिश। और साजिश किसकी? किसकी साजिश? अपनी किताब का हवाला नहीं, 3 शिया किताबों का हवाला। अम्र इब्न अब्दुल अजीज अल-कश्शी, उसकी रिजाल कश्शी का हवाला। फिरक़ शिया नौबख्ती, उसका हवाला। तनकीहुल मकाल मामुकानी, उसका हवाला। तीनों शिया की किताब। रिजाल कश्शी करबला में छपी है। तो वे आपकी करबला फी मदीनतिन शिय्या व तबा हुआ शिया, शिया ने छापा। बड़ा शिया का तारीख करने वाला शिया, छापने वाला शिया, बस्ती शिया की तुम्हारी किताब का हवाला। रिजाल कश्शी लिखता है अव्वल मन ताना फी अबी बकर व उमर व उस्मान कान अब्दुल्लाह इब्न सबा अल यहूदी। तेरी किताब का हवाला, 3 किताबें। रिजाल कश्शी, फिरक़ शिया नौबख्ती, तनकीहुल मकाल ईरान के अंदर छपी है, मामखानी है। तीनों ने कहा काना अव्वल मन ताना फी अबी बकर व उमर व उस्मान काना अब्दुल्लाह इब्न सबा मिन यहूद सना अल यमन। सबसे पहले जिसने अबू बकर उमर और उस्मान के खिलाफ जुबान तान दराज की, वो सना का यहूदी अब्दुल्लाह इब्न सबा था। और क्या कहा वो पहला शख्स था जिसने कहा इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन वसी व वसीय्यु नबिय्यिन अली। सुन लो, हर नबी का एक वसी होता है, हमारे नबी का वसी अली है। आगे क्या लिखा है? जादू वो जो सर चढ़ के बोले। शिया तीनों उलमा लिखते हैं वलिज़ालिका क़ीला अन्ना असलत तशय्युअ माखूज़ुन मिनल यहूदिया। इसीलिए लोग हमें ताना देते हैं कि शियों की इब्तिदा यहूदियों से हुई है। जाओ रावलपिंडी में खड़े होकर अपने अमीर को गवाह बना के, पंजाब के अमीर को गवाह बना के, अपनी इस मस्जिद के खतीब मौलाना मोहम्मद हुसैन को गवाह बना के, अपने शहर के खतीब मौलाना इदरीस को गवाह बना कहता हूं मुझ पे मुकदमा चलाओ। अगर ये हवाला तुम्हारी तीनों किताबों से साबित न करूं तो मैं अपने बाप का बेटा ही नहीं हूं। जाओ जाओ, तुम्हारी अपनी किताबों में लिखा कि अबू बकर उमर को गाली देने वाला सबसे पहला यहूदी। इसीलिए कहा गया कि हमारा मजहब यहूदियों का इजाद करना है। अगर यहूदियों का इजाद करना ना होता तो उन लोगों पे तान तोड़े जाते कि मोहम्मद जिनका नाम देता है तो उसकी जुबान से प्यार उमड़ आता है। उन पर तान किया जाता है। उस अबू बकर पर कि हिजरत की रात कौनैन का ताजदार अपने किसी रिश्तेदार के दरवाजे पे नहीं गया। और मक्का में उस वक्त बनु हाशिम थे कि नहीं? नबी के चचा
अब्बास थे कि नहीं? अब्बास की बात छोड़ो, सैयद उश्शुहदा हमजा मौजूद था, थे कि नहीं? अली थे कि नहीं? अकील थे कि नहीं? शावर तैयार थे कि नहीं? सब मौजूद थे। नबी किसी के दरवाजे पे नहीं गया, गया तो सिद्दीक के दरवाजे पे गया। दरवाजे पे दस्तक दी, अबू बकर बाहर आए। या रसूल अल्लाह, इतनी रात गए आए हो, क्या बात है? फरमाया, अबू बकर, अमरनी रब्बी बिल हिजरा, मेरे रब ने मुझको मक्का छोड़ने का हुक्म दे दिया है। आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? कायनात के इमाम ने अपनी निगाह नाज को उठाया, अबू बकर के चेहरे पे डाला, फरमाया, अबू बकर, जिस रब ने मुझे हिजरत का हुक्म दिया, उसी रब ने तुझको भी हिजरत का हुक्म दिया है, मेरी रिफाकत के लिए। और सुन लो, मैं कहा करता हूं, नबी की जिंदगी के सबसे अफजल सफर दो हैं। नबी की जिंदगी के सबसे अफजल सफर कितने हैं? नबी ने बहुत सफर किया, लेकिन दो सफरों के मुकाबले का कोई सफर नहीं किया। एक सफर आसमान का, एक सफर जमीन का। दोनों सफर सबसे आला, और दोनों सफरों की रिफाकत के लिए रफीक नामजद किया तो रब्बे उला ने किया। आसमान के सफर के लिए आसमानों के सरदार जिब्रील को रफीक सफर बनाया, आसमानों के सरदार। और हिजरत के सफर के लिए जमीनों के सरदार अबू बकर को रफीक सफर बनाया। क्या कहा? अबू बकर निकलो, तुम्हें रब ने भी हुक्म दिया। सिद्दीक क्या कहता है? हल सम्मानी रब्बी, आका मेरे रब ने मेरा नाम लेके कहा है। कौनैन का ताजदार कहता है, नाम सम्मा कर रब या सिद्दीक, सिद्दीक मेरे रब ने तेरा नाम लेके कहा है। उसके बारे में सब कुछ कहा, उसके बारे में हाय दामाने बागबां से कफे गुल फरोश तक बिखरे पड़े हैं सैकड़ों उन्मा मेरे लिए। मैं क्या बात कहूं, क्या छोड़ूं? तेरी किताब शाफी तूसी लिखता है, दूसरी जिल्द के अंदर शेख उत्ताइब तूसी, उसने लिखा तेरी किताब का हवाला। कहा सिद्दीक वो सिद्दीक था कि सरवरे कायनात के पास जब एक औरत आई, आका मुझे कुछ दीजिए, मैं गरीब हूं। आका ने कहा, बीबी अब तो कुछ नहीं, अगले साल आना। उस औरत का अकीदा भी अहले हदीस का अकीदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि उसने कहा, वबरकातुहू। या रसूल अल्लाह, अगर ये अगले तकरीर साल आप आप फौत दावत होंगे तो कुरान फिर क्या हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबिर उलमा हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान और हदीस। अगर मोहम्मद नहीं होगा, मोहम्मद का अबू बकर होगा। आज उस अबू बकर के खिलाफ, और तुम तो सिद्दीक और फारूक की बात करते हो। तुमने तो खुद खिलाफत लिख के हजरत मुआविया को दी, तुमने तो खुद लिख के खिलाफत हजरत मुआविया को खुद दी। कैसे दी? इंशाअल्लाह इसका तज़किरा सुबह के खुतबा में होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोग इकट्ठे हुए, अली ने मिंबर मंगवाया, उस पे कदम रखा। सुनो, किसकी मानते हो? ना अपने उन दोनों की मानते हो, ना अपने इस पहले की मानते हो। हामिद अल्लाह, तेरी किताब शाफी का हवाला। हामिद अल्लाह व असना अलैहि सुम्मा सल्ला अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की हम्द व सना, मोहम्मद पे दरूद और सलाम भेजा। फिर कहा, सुनो, मैं मस्जिद में से गुजर रहा था, एक आदमी ने मुझको देखा और कहा, यह नबी के बाद नबी की उम्मत का सबसे अफजल आदमी जा रहा। अला
خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر. سن لو، نبی کی امت میں سب سے افضل ترین وجود اگر کسی کا ہے تو صدیق اکبر کا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اور بولو کون کہہ رہا ہے؟ شیعوں کا پہلا امام معصوم. دعویٰ کرتے ہو ان کی محبت کا، کام کرتے ہو ان کی مخالفت کا. جناب علی کہتے ہیں خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر. یاد رکھو، نبی کی امت میں سب سے افضل اگر وجود ہے تو ابو بکر کا، پھر عمر کا. بس اگر اتنی بات کہہ دیتے تو کافی تھی. لیکن جانتے تھے شیعہ بڑے نافرمان، شیعہ بڑے نافرمان. اسی لیے شیعوں کی سب سے معتبر مقدس کتاب نہج البلاغہ میں علی نے کہا میرے شیعے کھوٹے، معاویہ کے ساتھی سچے. کہا لو یصارفنی معاویہ مصارفۃ الدینار بالدراہم یاخذ منی العشرہ ویعطینی واحد. سن لو، جاؤ معاویہ کو جا کے کہہ دو اپنے ایک ساتھی کو دے دو، مجھ سے 10 لے لو. یہ کھوٹے سکے. یہ نہج البلاغہ تیری کتاب کا حوالہ. کہا اللہم انی سائمتہم وسائمونی مللتہم وملونی. اللہ، میں اپنے شیعوں سے تنگ آ گیا ہوں، یہ مجھ سے تنگ آ گیا. اللہم انی العنہم ویلعنوننی. اللہ، میں ان کو لعنت کرتا ہوں، یہ مجھ کو لعنت کرتے ہیں. کھوٹے سے فرمایا لو اعتمنتہم علی اعقاب خشبہ لذہبوا بعلاقتہا. نہج البلاغہ کی روایت. کہا میرے ساتھی اتنے چور ہیں، اگر ان کے پاس لکڑ کا پیالہ لوہے کے دستے والا رکھوں، یہ لوہا بیچ کے کھیل چھولے کھا جائیں گے. اتنے بے ایمان. نہج البلاغہ کا حوالہ. کہا خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر. امت محمد کا سب سے افضل ترین انسان اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر، پھر عمر. آگے کیا کہا؟ الا لا يفضلني احد على ابي بکر وعمر الا وجلدته حد المفتری. اگر آج کے بعد کسی نے مجھ کو ابو بکر سے افضل کہا تو میں اس کو تہمت کے الزام میں 80 ترے ماروں گا. یہ علی کہہ رہا ہے، کتاب شیعوں کی. تو لوگوں یاد رکھو، کائنات کی سب سے افضل ترین ہستیاں اگر کوئی ہے تو وہ محمد کے صحابہ کی ہستیاں ہیں. اور ان میں سے سب سے افضل اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہے جس کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا تھا ابو بکر سید الاولین، ابو بکر سید الاخرین غیر النبیین والمرسلین. یاد رکھو، اللہ نے صرف میری امت کا امام ابو بکر کو نہیں بنایا، بلکہ آدم سے لے کر مجھ تک جتنی امتیں آئی ہیں اللہ نے ان سب امتوں کا سردار ابو بکر کو بنا دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو نبی کے پاک اصحاب کی پیروی اور ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات، میرا جی یہ چاہتا تھا کہ ان اسباب و محرکات پر سے پردہ اٹھاؤں جو اسباب و محرکات مسلمانوں کی جمعیت کو پارا پارا کرنے کے آغاز کے لیے آغاز بنے، اور جن سے مسلمانوں کے اندر ایک ایسے فتنے کا آغاز ہوا
जिस फितने में सबसे पहले अगर लपेट में आए तो उम्मत के सबसे ज्यादा बरगजीदा लोग आए। और इसी सिलसिले में मैं चाहता था कि वाक़यात करबला, जो किस्से कहानियां सुन सुनकर आपके और हमारे कान पक गए, उनको शिया किताबों की रोशनी में हकायक के साथ पेश करूं। लेकिन अरबी का एक शेर है, मा कुल्लु मा यतमन्नल मर्उ मुद्रिकुहु तजरि रियाह बिमा ला तश्तहि सुफनु। इंसान बहुत कुछ चाहता है, हर चाहत उसकी पूरी नहीं होती। बस औकात किश्तियों का रुख उस तरफ का होता है कि हवाओं का रुख उसके मुखालिफ होता है। बहरहाल इंशाअल्लाह मौका मुयस्सर आया तो इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करूंगा। इसी सिलसिले की मेरी दो बड़ी मुफस्सल तकरीरें हैं। एक तकरीर अभी चंद दिन पहले, एक हफ्ता पहले, पिछली जुमेरात को बेगम कोर्ट में तकरीबन 2 घंटे 56 मिनट की तकरीर है। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, हद निगाह तक इंसानों का हुजूम था, हत्ता कि मेन रोड की ट्रैफिक भी 11 घंटे तक रुकी रही। इतना बड़ा अल्लाह के फजल से इज्तिमा था। वो तकरीर मेरे ख्याल है यहां कोई केसटें बेचने वाला लाया हुआ है बाहर, अगर हो सके तो उसको खरीद ले ताकि आपको पता चले कि असल वाकयात कहां थे और वाकयात ने क्या रुख इख्तियार किया। नहीं तो इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। आप अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के इस घर को तामीर करें, इंशाअल्लाह हमारा फेरा होता ही रहेगा। कोशिश होगी कि अब के अभी कभी आऊं तो इस मौजू पर तफसील के साथ गुफ्तगू करूं, इसलिए कि इस मौजू ने बहुत से लोगों के अकायद में खलल डाल लिया और बहुत से लोगों के अज़हान को शुकूक व शुबहात में मुब्तला कर दिया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हक की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें बातिल से इज्तिनाब करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हक के कबूल करने के लिए हमारे सीनों को फराख फरमाए। दोस्तों, इस मस्जिद का तज़किरा बरसबील गुफ्तगू आ गया है। मेरा जी चाहता है कि आप जितने लोग आए हैं, आप में से हर शख्स इस मस्जिद के लिए आज ही से कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर डाल के जाए। बाहर दोस्त खड़े होंगे, मैं उनको कहता हूं कि वो दरवाजे पे खड़े हो जाएं। जाते हुए हर दोस्त कुछ ना कुछ हिस्सा डाले, क्योंकि सर्दियों के दिन आ रहे हैं और फिर आप ही ने यहां नमाज पढ़नी है। तो जितने लोग यहां नमाज पढ़ेंगे, जिन लोगों ने इस घर की तामीर में हिस्सा लिया, जब तक लोग नमाज पढ़ते रहेंगे अल्लाह उनके नामा अमाल में उनका सवाब लिखता रहेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे लिए आखिरी गुजारिश ये है कि मुसलसल सफरों और खुतबों और खिताबात की वजह से इंतहाई तबीयत खराब है। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत से दोस्तों ने बीमारों के शिफा के लिए दरखास्त की है, सबके लिए दुआ करें, अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को किताब और सुन्नत का गहवारा बना, अल्लाह इस मुल्क में किताब और सुन्नत का निफाज फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हुक्मरानों को सीधी राह पे चला। अल्लाह अगर इनको राह मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नहीं तो अल्लाह इनको हमारी गर्दनों से दूर फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजलो करम से अल्लाह पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों से हिफाजत फरमा। अल्लाह पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना। अल्लाह जो तेरी बारगाह में जिहाद कर रहे हैं अल्लाह उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह अपने दीन वालों की मदद फरमा। अल्लाह जो मुसलमान आपस में सरबगरीबा हैं, ऐ अल्लाह ईरान और इराक की जो जंग है, ऐ अल्लाह इस जंग को सुलह में तब्दील फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों का जो खून नाहक बह रहा है, अल्लाह इस खून नाहक को मजीद बहने से बचा। अल्लाह अपने फजल करम से उम्मत मुस्लिमा पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य याइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वला ज़िक्रुल्लाहि तआला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तकरीर आप दावत कुरान हदीस चैनल से समाअत फरमा रहे हैं। तमाम जय्यद अकाबिर उलमा अहले हदीस की तकरीरों का वाहिद चैनल दावत कुरान हदीस, दावत कुरान हदीस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।